اللہ کے فضل سے اسے توفیق ملی ہوئی ہے، وہ اس کو خرچ کرے۔ جو رسول کے مہمان کو سال بھر کھانا کھلا رہا ہوں، سال بھر نہیں بلکہ 1964 کب سے مدرسہ قائم ہوا ہے، ان حضرات نے اپنے ہاتھ میں اس کو لیا ہے، تب سے ایک 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 اللہ کے ولی کے مہمان کو ایک ٹائم کھانا کھلانے کی وجہ سے نسبت اتحادی حاصل ہو گئی۔ دلی میں باقی بلّہ ایک بزرگ اپنے گھر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھک میں دو مہمان آ کے بیٹھ گئے، حضرت نے سلام کلام کیا، خیال ہوا مہمان کو کچھ کھلائے، کھانے کا ٹائم ہے، اندر گئے، اہلیہ سے پوچھا کہ کچھ نہیں، باہر آ کے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر میں اندر گئے، گھر کچھ نہیں تھا، پھر آ کے بیٹھ گئے۔ تو مہمان بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کچھ کھلانا چاہ رہے ہیں، شاید گھر میں ہے نہیں، اس لیے نہیں۔ سامنے ایک بھٹیارے کی دکان تھی، وہ نان بھائی بیٹھا روٹی بنا رہا تھا، ملازم سے روٹی بنواتے ہیں بھٹیارے، پہلے بھٹیار خانے ہی تھے، یہ اعلیٰ ہوٹل کہاں تھے، بہرحال وہاں ایک نان بھائی نان پکا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت وہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس نے دیکھا حضرت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اندر جاتے ہیں باہر آتے ہیں، اور دو آدمی کوئی اجنبی بیٹھک میں بیٹھے، معلوم ہوتا ہے حضرت کے یہاں کھلانے پلانے کو کچھ ہے نہیں، کھانے کا ٹائم ہے، تو بہت پریشانی کے عالم میں ہے، بھوکا مہمان کو بھیجنا پسند نہیں کر رہے، تو اس نے کہا کہ آج موقع ہے نیکی کما لینے کا۔ فوراً اس نے دو پیالیاں دھوئیں اور ایک تش تیار کیا، اس میں سالن نکالا، روٹی رکھی اور اوپر سے تولیہ ڈھانکی اور لے کر آیا، اور دروازے پہ آ کے کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے یہ کھانا ہدیہ ہے۔ حضرت نے وہ لے لیا اور دونوں مہمانوں کو کھلایا، دونوں مہمان کھا کے چلے گئے۔ شام کو وہ اپنے برتن لینے کے لیے آیا تو حضرت نے کہا کہ بھائی ہمارے گھر میں کھانا نہیں تھا، دور کے مہمان آئے تھے، بلا کھلائے بھیجنے کو دل نہیں ہو رہا تھا، اور میں بڑا بے چین تھا، اندر پوچھتا تھا کچھ تھا نہیں، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ تم آئے اور کھانا لے آئے، میرا دل اتنا خوش ہو گیا، اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگ لو، میں کیا تمہیں انعام دوں؟ اس نے کہا حضرت مجھے کچھ انعام نہیں چاہیے، آپ جو کہہ رہے ہیں مجھ سے کچھ مانگ لو تو آپ دیں گے، منع تو نہیں کریں گے؟ کہا نہیں منع نہیں کریں گے، آپ مانگو۔ تو کہا بس میں یہ مانگتا ہوں کہ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کچھ اور مانگ لو، مجھ جیسا بننے کی دعا مت کرو۔ کہا نہیں میں بہت منع کیا، وہ جان رہے تھے کہ برسوں سے ذکر اذکار اور اللہ کرنے کے بعد اہل اللہ کو جو مقام نصیب ہوتا ہے، یہ ایک منٹ میں اس کو حاصل کرنا چاہتا، برداشت نہیں کر پائے۔ جو چیز بتدریج آتی ہے، پہلے ہی دن بچے کو اگر دودھ کے بجائے جوار کا روٹ لگلا تو مر جائے گا، وہ کہہ رہا ہے مجھے تو اپنے جیسے بنا، بہت خوشامد کی نہیں مانی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک جا غسل کرا، کپڑے پہن کے آ جا۔ رات میں وہ آ گیا، کہا دیکھ میں اب بھی کہتا ہوں کہ تو مجھ جیسا بننے کی بات مت کر، میں تجھے دعا دوں گا، تو اور کوئی چیز چاہے۔ اس نے کہا میں تو آپ جیسا ہی۔ تو کہا اچھا کوٹری میں چل۔ کوٹری میں گئے اور اس سے کہا کھڑے ہو جا، کھڑے ہو کر اور جو اسے دبایا تو نسبت اتحادی دی۔ اب جو کواڑ کھول کے نکلے لوگ پہچان ہی نہیں رہے کہ حضرت یہ ہیں یا یہ، سورج شکل بدل گئی، یعنی بالکل حضرت جیسا کاپی ٹو کاپی ہو گیا، سورج شکل کلر سب ویسے ہی ہو گیا، لوگ یہی نہیں پہچان پا رہے کہ باقی بلّہ یہ ہے یا نان بھائی ہے۔ نسبت صوفیہ کے یہاں ایسی نسبت کو اتحادی نسبت کہتے ہیں۔ من تو شدم تو من شدی تا کس نہ گوید بعد ازیں، من دیگرم تو دیگری، دیگری ختم ہو جاتی، ایک ہو جاتی، لیکن ایک دم اتنا عروج ملا تھا وہ برداشت نہیں کر سکا، تیسرے دن انتقال ہو۔ حضرت نے کہا میں نے کتنا منع کیا، ظاہر ہے کہ برسوں کے بعد جو چیز حاصل ہوئی وہ ایک دم کوئی برداشت نہیں کر۔
تو باقی باللہ کے مہمان کو ایک ٹائم کھلا دینے سے ان کو جو خوشی ہو گئی اس سے انہوں نے اسے نسبت اتحاد ہی دے دی. تو جو برسوں رسول اللہ کے مہمان کو کھلائے اور جس کے دسترخوان پہ 5 تو طلبہ صبح شام کھائیں اور چائے پیئیں، اندازہ لگائیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر اس کو کیا کیا نسبت نہ بخش دیں گے اور اللہ ان کے صدقے میں کیا کیا نہ دے دے گا. باقی باللہ کتنے ہی بڑے بزرگ صحیح حضور سے بڑھ کر نہیں. جب باقی باللہ کے مہمان کو ایک ٹائم کھلا دینے سے یہ درجہ ملتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو جو مدارس عربیہ کے مطبخ میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، جو بھی غیور مسلمان اور سخی مسلمان اپنا پیسہ ان حفظ کرنے والوں کو، قرات کرنے والوں کو، حدیث پڑھنے والوں کو، تفسیر پڑھنے والوں کو کھلا رہے ہیں، وہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا درجہ. ابھی 3 ہفتے پہلے میں مہاراشٹر کے ایک گاؤں میں تھا اور وہاں